بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو عید مبارک کو میری طرف سے بہت بہت۔ آج ایک خبر سنی، وہ خبر تھی کہ ایک کراچی کا ایک سنیارا تھا جس کی سونے کی دکان تھی، اور اس بندے نے اپنے ہی دکان پہ چوری کی واردات کروائی۔ ڈکیتی کا بہانہ جو ہے وہ ڈکیتی اپنی ہی دکان پہ ڈکیتی کی واردات کروا کے اور پولیس کو رپورٹ کروائی کہ میری دکان پہ ڈکیتی ہو گئی ہے، اور میرے خیال سے انشورنس سے اس کو پیسے وغیرہ ملنے تھے۔ کراچی کوئی میرے خیال سے علاقہ ہے، دو تلوار کوئی ایسا کوئی علاقہ ہے، لیکن میں نے خبر جب سنی تو میں نے اسی وقت مائنڈ میں بٹھا دیا تھا کہ میں اپنے سبسکرائبرز کو، اپنے چاہنے والوں کو اس خبر کا جو رزلٹ ہے اور اس بندے نے ایسا کیوں کیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ابھی تک جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی طرح ملتا رہے۔ تو اس بھائی جاب نے ابتدائی رپورٹ جب آئی، پولیس نے اس کو ریمانڈ پہ، اس کو شک گزرا پولیس کو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو مرضی کر لیں جرم کبھی نہیں چھپتا۔ میں نے جتنے بھی حالات و واقعات دیکھے ہیں ٹی ویز میں، نیوز چینلز پہ، کرائم رپورٹرز کو جتنا میں نے سنا ہے، میں نے ایک ہی چیز اخذ کی ہے کہ جرم کرنے والا چاہے اپنے ساتھ کرے چاہے کسی کے ساتھ کرے، جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے یہ بھول جاتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو کہ یہ کبھی ہونے والا نہیں۔ میں اپنے قانون کے اداروں کو بہت اس معاملے میں بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ چاہے بندہ کوئی بھی جرم کر کے 10 سال کیوں نہ چھپا رہے، پکڑ لیتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے قانونی ادارے ہیں یہ بھی اپنے بیوی بچوں والے ہیں، اور ان کی بھی فیملیز ہیں، یہ بھی اپنی ماؤں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، یہ میری دعا ہے۔ اور جو قانون میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ قانون کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت دے، یہ میری دعا ہے۔ تو جرم کرنے والا یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے ایک نہ ایک دن پکڑے جانا، وہ کہتا نہیں جی میں نے پکڑا نہیں جانا، میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا، جو میرا دل کرے گا وہ میں کروں گا، وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن 10 سال 4 سال 5 سال بعد یا 1 منٹ بعد قانون کی گرفت میں آنا ضرور ہوتا ہے انہوں نے۔ ایک بار یہ میری یاد رکھیے گا، اور یہ میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ بتا دوں، اگر اللہ نہ کرے شیطان آپ کو کسی بھی معاملے میں جرم کرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو آپ اپنی آنکھیں کھولیے گا۔ یہ میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، میرے سننے والے ہیں، آپ بھی اپنی اولادوں والے ہیں، آپ کے گھر میں بھی اولادیں جوان ہوں گی، بچے جوان ہوں گے۔ آج کل کی جو نئی نسل آ رہی ہے نا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بچنے والی نسل ہے، کوئی نہ کوئی واجہ ضرور بجائیں گے یہ لوگ۔ میں نے بہت سے بچوں کو ایسا دیکھا ہے، عزت بڑوں کی نہیں ہو رہی آج کل۔ سگریٹ، گٹکے، پان، نشوں والے، اور شراب، چرس، آئس، پاؤڈر، یہ سب چیزیں نئی نسلوں میں آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو رہی ہے۔ اور میں جو آج کے زمانے میں 2021-22 یہ جتنے بھی چلتا آ رہا ہے، آن ورڈ آگے جو جائے گا، تو میں ان والدین کو میں مبارک دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اولاد، آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی بھی ایسے معاملے میں ملوث نہیں ہے تو ان کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات انسان خود کچھ نہیں کرتا لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو جو اسکول اور کالجز میں خاص کر جا رہے ہیں، ان کو گائیڈ لائن دینے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے،
ہمارے مڈل کلاس فیملیز میں یہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو گیا انہیں سمجھدار ہے گئے، وہ سمجھدار باہر جا کے جو چند چر آگے واپس آتا ہے نا تو پھر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے سارا کچھ. پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ کہ اس بندے نے کیا کیا، انیشلی رپورٹ کے مطابق اس بندے نے 40 لاکھ روپے کا سٹا کھیلا. سٹا سے برا یہ جو پرائز بونڈ کی قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، یہ 40 لاکھ روپے کے بھائی جان اس بندے نے رسک لیا. اور جب وہ ہار گیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ نیوز چینل والے بتا رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. اور مجھے یہ جو جب چیز سننے کو ملی تو میں نے تو اسی دن ڈھان لی تھی کہ میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بناؤں گا اور آپ سب بھائیوں کو آگاہ کروں گا کہ دیکھیں لالچ اور ہوس یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، جیسا کہ میں بتایا کرتا ہوں اور بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. اور اب بھی اس ویڈیو پہ بتا رہا ہوں کہ لالچ اور ہوس ہمیشہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی لالچ بری بلا ہے، میں یہ نہیں کہتا، میرے ماننے میں نہیں ہے کہ لالچ بری بلا ہے. جب لوگوں کو پتہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے تو لوگ بری چیز کی طرف بھاگتے کیوں ہیں؟ لالچ بری بلا نہیں ہے، لالچ خوبصورت بلا ہے اور انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں. اس میں تمام انسان، بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں، وہ تمام لوگ شامل ہیں کہ ہر بندہ خوبصورت چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. لالچ خوبصورت بلا ہے. یہ بری تب بنتی ہے جب اس کا رزلٹ بہت بھیانک صورت میں بن کے سامنے آتا ہے. تو اس بندے نے بھائی جان اس کے کوئی انشورنس میں ہر دکان وغیرہ کی کروائی ہوگی، سنیارا تھا وہ. 40 لاکھ کا اس نے سٹا کھیلا. اب دیکھیں جو بندہ 40 لاکھ روپے پہ رسک لے رہا ہے وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا. اور 80 لاکھ روپیہ اس بندے نے اپنی ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا کہ میرے دکان پہ ڈکیتی ہو گئی ہے. اور اس بندے کی لالچ اور ہوس اس بندے کو لے ڈوبی. اور ہوا کیا کہ ڈراپ سین یہ ہوا کہ وہ بندہ خود ہی ملوث نکلا کہ اس نے ڈرامہ رچایا ہوا تھا اور پولیس نے اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا لالچ اور ہوس کی وجہ سے. آپ لوگ کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج ہے، چاہے وہ فوریکس ہے، چاہے وہ پرائز بونڈ لے کر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہو، تو خدا کے واسطے دولت حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے پاس دولت پڑی ہو آپ اس سے بھی ہاتھ گنوا بیٹھیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. میں اس وجہ سے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لالچ کسی بھی معاملے میں اپنے اندر مت لے کے آئیں. میں ایک بات لکھ لے میری، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پہ فضل کیا الحمدللہ کہ میں شوخی نہیں ماننے لگا. اللہ پاک مجھے ایسی چیز سے محفوظ رکھے. میں ہر رمضان اللہ تعالیٰ کے حضور قرآن پاک پورا مکمل کر کے الحمدللہ اللہ پاک کو ہدیہ کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والے بھی ہر رمضان کو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پورا مکمل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا کریں. اور میں نے بعض اوقات میں اس کے ترجمہ بھی پڑھتا ہوں اور پورے ترجمے میں نے بہت سی جگہوں پہ ایسا لکھا ہوا ہے، بہت سی صورتوں میں، کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جس کو چاہے رزق دوں بے حساب دوں اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دوں. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق وسیع کیا نا اوپر سے، وہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. یہ بات لکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں. اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا نا، تو دنیا میں کوئی مائی کا لال اس رزق کو کھول نہیں سکتا. کھولنے سے مراد اس رزق کو وسیع نہیں کر سکتا. جب رزق دینے والا ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو کون مائی کا لال ہوگا دنیا میں جو آپ کو رزق جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. بات سمجھنے کی ہے، بات رزق کے حوالے سے سمجھنے کی ہے. ہم دولت کے اتنے متلاشی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے دولت کو اپنا ماں باپ بھائی بہن دوست یار سب کچھ بنا دیا ہوا ہے. حتیٰ کہ دولت صرف ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے. یہ زندگی میں ایک ضروری جز ضرور ہے
لیکن دولت سانسیں نہیں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں ابھی بھی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے آسرے پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح ہی سارے ناشکرے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی ہم تو گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے گھروں میں اللہ معاف کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں ہونے شروع ہو جائیں، آپ کو ہر چونک میں ملیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لالچی ہوس بھی ہیں۔ ہر ہوس اور ہر لالچ کا جو انجام ہے نا وہ نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق لالچ بری بلا نہیں ہے، لالچ خوبصورت بلا ہے۔ ہم اس کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ بری تب بنتی ہے جب اس کا رزلٹ جو ہے بھیانک ہوتا ہے۔ اور ہر لالچ کا رزلٹ آپ نے آج تک جو دیکھا ہے، جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ میرے سبسکرائبر میرے جو سنتے ہیں مجھے، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، سوچ بوجھ کے مالک ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت والوں میں شامل رکھے، یہ لالچ ہوس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، خوبصورت بلا ہے یہ، اور یہ بھیانک تب نکلتی جب اس کا رزلٹ سامنے آتا، پھر بندہ کہتا ہے یار یہ تو بہت ہی نہایت ہی بری چیز ہے۔ تو میں یہی دعا کروں گا، اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے کی باتیں کیا کریں، ان کے ساتھ ان کو سمجھایا کریں۔ یہ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سال، یہ جتنے میں نے سال گزارے ہیں 13 سے لے کے 25 سال تک، یہ بندے کے یا تو ڈوب جانے کے سال ہیں یا تو تر جانے کے سال ہیں۔ تر جانے سے مراد یا تو کنارے بندہ لگ جاتا ہے یا تو بندہ ڈوب جاتا ہے۔ تو میں اولادوں کے حوالے سے یہ بات کروں گا، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی آدھی گزار لی ہے، آدھی گزر رہی ہے، اور آج آ کے ہماری جو اولادیں ہیں وہ اولادیں ہماری صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ اچھا عمل کریں گی تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور لالچ اور ہوس نہیں کرنی یار، خدا کے واسطے۔ آپ کسی بھی چیز پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو، نہیں آپ کے پاس پیسے تو دفعہ مارو، کیا ہو گیا؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ آپ ایک دن میں امیر ہونا چاہتے ہو، یا اب اوپر لکھا ہی کچھ نہیں ہوا، تو پھر کیا کرو گے؟ اس مالک سے ٹکر لے سکتے ہیں ہم لوگ، جس کی پناہ میں سب کچھ پوری کائنات ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا اس سے ہم گلہ شکوہ کر سکتے ہیں؟ اگر گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے کیا ایسے اعمال ہیں کہ ہم اس مالک غفور الرحیم سے گلہ شکوہ کریں؟ پہلے ہمیں اپنے گیروں بانوں میں جھانکنا چاہیے کہ یہ اس کی کرم نوازی ہی ہے کہ ہمیں ابھی تک سانسیں مل رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمالوں پہ دیکھیں تو میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم اس پاک ذات کا رزق کھانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وہ پھر بھی ہم پہ رحم و ترس کر کے ہمیں روٹی دے رہا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں دے رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے کہ چلو یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ظاہر بات ہے اگر ایک مجسمہ بن گیا ہے ہمارے روحانی باپ حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اس کے بعد سمجھ لیں پھر مجسمے بنتے ہیں، وہ بنتے آئے ہیں، بنتے رہیں گے مجسمے۔ انسانی مجسمے کی بات کر رہا ہوں، اس میں روح پھونکنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بندہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ کہیں نہیں جا رہا، کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آپ کے ہاتھ کا نوالا آپ سے کچھ چھین تو لے گا، لیکن آپ کے نصیب کا جو نوالا ہے وہ کبھی نہیں آپ سے چھینا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا میری۔ تو خدا کے واسطے ایسی تمام جو نیگیٹیوٹیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں یا آئیں کبھی بھی کہ یار میں اتنے پیسے لگا کے میں اتنی انویسٹمنٹ کر لوں اور کل کو ہو کچھ نہ، تو بھائی رزلٹ کو بھی سامنے رکھا کریں کچھ بھی آغاز کرنے سے پہلے۔ اسی طرح تو مولا علی پاک نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی آغاز کرنے سے پہلے اپنی موت کو یاد ضرور رکھا کریں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ وہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہو تو کل کو آپ پہ بھی ظلم نیچے اس زمین کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو میں اسی بات پہ ایک بات اخذ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی کام کا آغاز کرو، اس کا رزلٹ بھی سب سے پہلے رکھو کہ اگر یار میں برا کام کرنے لگوں تو اس کا انجام اچھا تو کبھی نہیں ہوگا۔ اگر میں لالچ اور ہوس کر رہا ہوں تو اس کا انجام برا ہی ہوگا۔
نہ جانے کیوں لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میری ذمہ داری تھی، انسانی ذمہ داری تھی، ایک اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ سب بھائیوں کو اس بارے میں بتاؤں۔ تو اللہ تعالی ہمیں لالچ و ہوس سے محفوظ رکھے، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اور اپنے اولادوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ میں صحیح پوچھے، ہر بندے کی اپنی دیکھنے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا ویو ہوتا ہے دیکھنے کا دنیا کو۔ میں نے آج تک جو زمانے کو دیکھا ہے، جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اس نسل کا خدا حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی ان پہ مہربانی کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والی نسل ہماری جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بھائی کو اجازت دیں، کوئی بات کسی بھائی کو بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور سب کو عید مبارک۔